الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم المقام صدر اجلاس، معزز ارکان نظامت، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، شریک محفل، تمام مہمانان گرامی قدر، معزز سامعین اور عزیز طلباء، جامعہ دارالسلام کے ادارے تحقیقات اسلامی سے شائع ہونے والی 4 کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے۔ ان 4 کتابوں کو میں نے اہمیت کے بجائے موضوع کے مناسبت سے ترتیب دیا اور اسی ترتیب سے میں آپ کے سامنے ان کتابوں کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ماہنامہ راہ اعتدال کا سالنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور ابھی آپ نے تعارف میں استقبالیہ کلمات میں یہ سنا، جامعہ دارالسلام نے اپنے علمی سفر کی پوری 1 صدی مکمل کی۔ 1 صدی کا سفر صرف سفر نہیں ہوتا، بے مثال تجربات اور طرح طرح کے نشیب و فراز سے گزرنے کی ایک طویل راستہ ہوتی ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ تجربہ کار آدمی سے تجربات ضرور لے لیا کرو، اس لیے کہ وہ مفت میں تمہیں بہت کچھ ایسا دے جاتا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ گنوایا ہوتا ہے۔ جامعہ دارالسلام اپنی پوری 1 صدی میں ملت اسلامیہ کو دینے کے لیے بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ لینے والے لینا چاہیں تو بہت کچھ لے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ کے اس کردار کا قریب اور نزدیک سے دیکھنے والے بھی اور دور سے مشاہدہ کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں اعتراف کرتے ہیں۔ یہ جو سالنامہ راہ اعتدال ہے، حقیقت میں جامعہ کے مختلف ادارہ جات اور 100 سالہ خدمات کا ایک تعارف نامہ ہے۔ یہ تعارفی خاکہ ہے۔ یہ جامعہ کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی دستاویز ضرور ہے۔ اس تعارفی خاکے میں آپ کو مختلف قسم کے مضامین ملیں گے، جس میں آپ کو ادارہ اور ادارے کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور اس سے ہونے والے اثرات کا مجمل تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کتاب 258 صفحات پر مشتمل ہے، اور مضامین اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تقریباً تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ البتہ ایک چوک ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے تکنیکی خرابی کی وجہ سے کتاب جب ترتیب دی جا رہی تھی تو بعض اہل قلم کے مضامین چھوٹ گئے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ کتاب میں ان کا نام نہ آیا ہو تو کم سے کم اسٹیج پر ان کا نام سنا دیا جائے۔ میں ان کے نام پڑھ دوں: مولانا ابو بکر زہیر احمد عمری، مولانا صادق محی الدین عمری، ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری عمری، مولانا پی سبیل احمد عمری اور مولانا عبداللہ نادر عمری۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 مضامین نہیں چھوٹے ہیں، 5 مضامین کے بجائے 5 پہلو جامعہ کے تعارف کے ادھورے رہ گئے ہیں۔ ادارہ ان کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ یہ مضامین انشاءاللہ راہ اعتدال کے اگلے شماروں میں شائع کیے جائیں گے۔ اس طرح وہ دستاویزی حیثیت اپنی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر، جامعہ کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں، اس پر گفتگو اب اس وقت نہیں ہو سکتی۔ میں دوسری کتاب کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت کتاب دوسری جو ہے وہ ہے شجر سایہ دار، مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ٹھیک آج سے تقریباً 1 سال اور 13 دن 11 مئی 2024 کو مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ نے ہمیں اور اس جامعہ کو دار مفارقت دے دیا۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اپنے بڑے بھائی مولانا کاکا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور اس کے بعد خود اپنی عہد اعتماد میں بحیثیت معتمد عمومی تقریباً نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ہے جو آپ نے اس جامعہ کے لیے وقف کیا۔ کاکا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس جامعہ کو دیکھ لیں۔ اس جامعہ کے در و بام نہیں، اس جامعہ کے شعبہ جات نہیں، اس جامعہ سے جڑا ہر فرد آپ کو بتائے گا کہ مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے۔
آپ اگر ان کو قریب سے دیکھے ہوں اور اگر ان کے متعلقین سے ملے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر آدمی اپنی ایک داستان رکھتا ہے کہ کس طرح ایک مربی، ایک خیر خواہ، ایک ذمہ دار، ایک سرپرست اور ایک ایسے انسان جس نے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہی، سب کی زندگیوں پہ انہوں نے اپنا اثر چھوڑا۔ ان کی اس عظیم حیات اور وسیع خدمات کے تعارف کے لیے یہ مضامین کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 688 صفحات یعنی 680 پر 8 صفحات، تقریباً 700 صفحات پر مشتمل مضامین کا یہ مجموعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے، کئی بار آپ سیکھیں گے، کئی بار آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، کئی بار آپ رش کریں گے، اور کئی بار آپ غیر یقینی صورتحال سے بھی گزریں گے، اور کئی بار اپنے آپ سے آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ میں یہ تبصرہ ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، بعض مضامین کو میں نے حرفاً پڑھا ہے اور بعض مضامین کے عناوین اس کے مفہوم کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کاکا سعید عمری رحمۃ اللہ علیہ کس کے حق میں کیا کیا ثابت ہوئے، صرف اس مضامین کی فہرست میں سے بعض عناوین پڑھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں پیداوار پیدا، سعید فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، عظیمت و استقامت کی چٹان، میرے روحانی باپ، ایک شخص ایک کارواں، طلبہ جامعہ کے مہربان مربی، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، ہمارے مشفق و مہربان، اپنے محسن کی یاد میں معمار قوم، آنکھ خیراں ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ مولانا کاکا سعید احمد عمری کی تربیتی جد و جہد، ایک مخلص مربی، ہمارے مربی، مصنف ساز شخصیت ہے، ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، اور فرزندان جامعہ، یہ سارے عناوین اساتذہ جامعہ اور منصوبین جامعہ کے ہیں، اور فرزندان جامعہ نے جو مضامین ان کے علموں سے بطور نمونہ میر کارواں میں نے جیسے دیکھا، حیات سعید بندگی رب کی ایک درخشاں تصویر، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، کیسے کیسے روشن تارے چمکے اور ٹوٹ گئے، ایک داعی گر شخصیت قوم و ملت کے بے لوث خادم، ایک درد مند مصلح و مربی، میرے محسن میرے مہربان، اخلاص و عمل، عزم محکم اور جہد مسلسل کا مینار، جوہر شناس، ایک عالی دماغ نہ رہا، ہمارے محسن ہمارے سرپرست۔ اس سے ہٹ کر آپ یہ بات بھی دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، خیرکم لأہلی، اکثر و بیشتر وہ شخصیتیں جو اپنی زندگی قوم و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں، اکثر انہیں اپنے گھر کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ملتا، یا اکثر و بیشتر ان کی استطاعت نہیں ہوتی۔ کاکا سعید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر لکھے گئے اس مضامین کے مجموعے میں آپ کو ان کے اہل خانہ، رشتہ داران، متعلقین اور خاص طور پہ گھروں کی خواتین کے بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان کی شخصیت کس قدر ہماگیر تھی۔ ایک دو عنوان میں اس فہرست سے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ متقی اور پرہیزگار شخصیت، گھر کے لوگ گواہی دے رہے ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار شخصیت، شجر سایہ دار، مشفق خسر، مثالی سسر، بابا جی ایک فکر مند شخصیت، بابا جی ایک روشنی، اور اس سب میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا اس مجموعے کے مرتب، ادارہ تحقیقات اسلامی کے ذمہ دار بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ راہ اعتدال کے مدیر میرے ساتھی محمد رفیق النوری عمری حفظہ اللہ کی یہ بات انہوں نے یادوں کے سوغات کے نام پہ بڑا جاندار مضمون لکھا ہے۔ سفر و حضر میں صحبت میں رہ کر انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ہم سب کو یقیناً بہت باریکی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، تک یہ مسئلہ یہیں تک نہیں رکتا، آپ اگر دیکھیں گے وفات پر جن جن اداروں نے تعزیت خطوط لکھے یا ان کی خدمات کے اعتراف میں پیغام بھیجے، تقریباً 26 اداروں کے خطوط اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں سے بعض کے تاثرات کو اس میں جو شروع میں شامل کیا گیا ہے ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، جو بتائیں گے کہ ان کی خدمات کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروفیسر اختر واسع صاحب لکھتے ہیں، کاکا صاحب اس حدیث نبوی کی تصویر تھے، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، صدر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ نے ان الفاظ میں کاکا صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ کہتے ہیں کاکا صاحب
اتحاد امت کے داعی اور فکر اعتدال کے علم بردار تھے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جس کے آپ معتمد عمومی تھے، اس کا بنیادی مقصد دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج، مسلک و مشرق کی سطح سے اوپر اٹھ کر دین اور علم دین کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسی راہ پر قائم رکھا اور اس سلسلے میں انتہا پسند نقطۂ نظر رکھنے والے حضرات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کاکا صاحب کی زندگی کا ایک اہم پہلو برادران وطن میں دعوت اسلام کا کام تھا۔ انہوں نے دارالسلام کے بعض فضلاء کے ذریعے تبلیغ اسلام کی ایک کام کو ایک تحریک بنا دیا، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ تشہیر اور کریڈٹ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ ملک بھر میں ان کی اس داعیانہ کوشش کا فیض پہنچا۔ حاضرین گرامی قدر، میں اگر اسی طرح آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اس کتاب کے تعارف کا اختتام اس پر کرتا ہوں کہ مرتب جو اس کتاب کے مرتب رفیع قدوری ہیں، انہوں نے مولانا کی خدمات کا خلاصہ اس شعر کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ پہلے بھی اس مقام پہ اتنی ہی دھوپ تھی، لیکن یہاں پہ ایک شجر سایہ دار تھا، اور اسی سے کتاب کا نام شجر سایہ دار مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ رکھا گیا ہے۔ اور مولانا کی وفات، سن وفات کو اسی عنوان سے معنون کرتے ہوئے 1446 ہجری کو مولانا شاکر حسن باقوی نے اس جملے میں سمویا ہے، نوادرات شجر سایہ دار۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھیے، ایک بار میں زندگی کے مختلف مراحل میں پڑھتے رہیے۔ کئی بار آپ کو اپنی زندگی میں جب آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہوں، عزم و حوصلے کا ایک نیا سبق ملے گا۔ میں تیسری کتاب کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اعتدال، کتاب و سنت کی روشنی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جامعہ کا تعارف کروایا مختصر، اور جامعہ کے بعد جامعہ کے معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ کا تعارف کروایا۔ ان دونوں نے ساری زندگی، دونوں کیا، ایک نے جامعہ نے جو پیغام دیا وہ اعتدال کا یہ پیغام۔ اعتدال جامعہ نے جب بھی اپنی اسٹیج سے اس کا تعارف کروایا تو انہی الفاظ میں کروایا کہ یہ توحید، شرک، سنت، بدعت کے معاملات میں عدم برداشت کا معاملہ، لیکن فقہی مسائل میں اختلاف کی جہاں تک بات آتی ہے، اس میں ترجیح بالدلیل کے موقف کو اپنایا جائے، اور مخالف موقف جو بھی ہوتے ہیں ان کو برداشت کیا جائے، پرامن بقائے باہم کی اس فضا کو قائم کیا جائے۔ جس وقت یہ آواز 1924 میں اٹھائی گئی، یہ وہ دور تھا جس کے آگے پیچھے اس قسم کی کتابیں لکھی جاتی تھی، جامع الشواہد لاخراج الوہابیین عن المساجد۔ ایسے دور میں پرامن بقائے باہم اور برداشت کے ساتھ چلنا، لیکن اپنی بات، حق بات، دلیل کی روشنی میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رکھنا، یہی وہ پیغام تھا جو جامعہ نے اعتدال کے نام پہ دیا۔ لیکن یہ اعتدال کا مفہوم کئی بار غلط سمجھا گیا، کئی بار غلط سمجھایا گیا، اور کئی بار اس کے سمجھانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اپنی تفسیروں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ جامعہ نے وقتاً فوقتاً اپنے اس موقف کو دہرایا ضرور۔ اب کی بار الحمدللہ ایک کوشش جامعہ کے ایک مایہ ناز فرزند محمد عبدالحفیظ مالوی عمری حفظہ اللہ نے کی ہے۔ انہوں نے اعتدال کتاب و سنت کی روشنی کے نام پر یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے کتاب کے مشمولات دیکھے تو کتاب میں بنیادی طور پر انہوں نے 4 پہلوؤں پر بڑی شاندار اور جاندار گفتگو کی ہے۔ قدیم علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور معاصر علماء میں سے شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین اور دیگر معاصر علماء کی تحریروں سے خوب استفادہ کرتے ہوئے کتاب ترتیب دی ہے۔ 4 پہلوؤں پہ انہوں نے اس کتاب میں بنیادی طور پہ بات کی۔ ایک تو یہ کہ عبادات، معاملات اور دیگر ابواب میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جائے، غلو نہ کیا جائے، اس پہلو پر انہوں نے بات کی۔ دوسرا پہلو جس پر انہوں نے بات کی، جو کہ اس کتاب کا بڑا اہم پیغام ہے، وہ ہے اہل بدعت کے ساتھ معاملے میں اعتدال کو برقرار رکھنا، اعتدال کو برقرار رکھتے ہوئے افراط و تفریط سے بچنا۔
نہ اعتدال کے نام پہ اہل بدعت کی بدعتوں پہ خاموشی اختیار کی جائے، اور نہ اہل بدعت کی بدعت کے نام پر کلی طور پر ان سے برات اس معنی میں اختیار کر لی جائے جیسے ان سے ہمارا کوئی ایمانی رشتہ ہے ہی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان اس مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کو بھی ہدایت پر لانا ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے، تعلقات بحال رکھنے کے شرعی ضابطے کیا ہیں، اس پر انہوں نے گفتگو کی۔ تیسرا پہلو جو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ تکفیر کا مسئلہ، کسی پر کفر کا حکم لگانے کے مسئلے میں جو غلو ہے اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام میں بہت سارے نقصانات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس پر بھی فاضلانہ بحث کی ہے، اور کتاب کے چوتھے حصے میں یا چوتھا حصہ کتاب کے مشمولات کا وہ ہے جس میں انہوں نے فقہی مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کے پیغام کو کہ آپ دلیل کی روشنی میں اپنی بات کھل کر رکھیے، لیکن آپس میں الفت اور محبت کی فضا کو بھی قائم و دائم رکھیے، اسے انہوں نے پیش کیا۔ یقیناً کتاب اپنے حجم میں چھوٹی ہونے کے باوجود اپنے پیغام میں اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے مشمولات میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلوب کی سنجیدگی، علمی مطالعہ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کی کوششوں سے استفادہ، متقدمین متاخر اہل علم کی عبادتوں سے یا ان کی نقولات سے استفادے کے معاملے میں یہ غیر معمولی تحفہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ کتاب ان دو کتابوں کی طرح سے تکمیل کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، آخری چوتھی کتاب جو میرے سامنے ہے وہ ہمارے اپنے ہی جامعہ کے ایک فاضل فارغ حافظ محمد سیفی عمری حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ یہ کتاب دراصل عربی مرکز التمیز البحثی فی فقہ القضایا المعاصرہ، ان کی نگرانی میں یہ جامعۃ الامام کا ایک شعبہ ہے جس کی ماتحتی میں فقہ پر ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا گیا، اور اس انسائکلوپیڈیا میں سے جو مضامین جدید فقہی مسائل میں سے مالی معاملات سے متعلق تھے ان کو منتخب کر کے زکوٰۃ کے چند جدید مسائل کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حافظ محمد سیفی عمری مترجم نے ان مضامین کو اردو قالب میں اردو ڈھانچے میں ڈھال کر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً جدید جو مسائل ہیں، خاص طور پر میں آپ کے سامنے ایک دو پڑھ دوں۔ سونا چاندی کا نصاب زکوٰۃ جدید پیمانوں یعنی گرام کے مطابق کیسے طے ہو، وائٹ گولڈ یعنی سفید سونے کی زکوٰۃ کے سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پر کیا زکوٰۃ لاگو ہوگی اور اس کا حکم کیا ہوگا، حصص یعنی شیئر پر زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اسی طرح بانڈز اگر کسی نے خرید کے رکھے تو اس پہ زکوٰۃ دینے کا معاملہ کیا ہوگا، میوچل فنڈز میں اگر کسی نے انویسٹ کیا ہے، سرمایہ کاری کی ہے، اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا۔ اس قسم کے مسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے جو ایک علمی قیمتی تحفہ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، تک یہ 4 کتابیں ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ چاروں کی چاروں کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں، اور نہ صرف لے جائیں بلکہ پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گے اسی قدر آپ اپنے آپ کو بہراور کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کی تمام طرح کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگلی صدی میں قدم رکھنے والے اس جامعہ کو ایک اور لمبی عمر عطا کرے جس کے اندر کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر قائم رہتے ہوئے امت کے تمام طبقات کو خیر کا پیغام دیتے ہوئے یہ امت کی خدمت میں لگا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔